میں آپ لوگوں کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ شارٹ نوٹس میں یہاں تشریف لائے اور لوگوں کے مشکلات اور لوگوں کی خواہشات کو میڈیا کے ذریعے بالا افسران تک آپ لوگ پہنچاتے رہے ہیں اور ابھی بھی پہنچاؤ گے، ہمیں یہی امید ہے۔ ہمارے ایل جی صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ بھائی ہمارے پاس نیچرل ٹیولپس ہیں، آپ کو جیسے کہ معلوم ہے سری نگر میں ٹیولپ گارڈن جب بنایا گیا اس کی وجہ سے وہاں کا ٹورسٹ جو سیزن ہے وہ 1.5 مہینہ پہلے بڑھ گیا۔ ہمارے پاس بھی قدرت نے انمول خزانے دیے ہیں، اس کو برف کی صورت میں، نیچرل ٹیولپس کی صورت میں، پہاڑوں کی صورت میں، آبشاروں کی صورت میں اور وائلڈ اینیملز کی صورت میں دیے ہیں۔ ہم نے اپنے ایل جی صاحب کی نوٹس میں لایا تھا اور انہوں نے ہمارے لیے بھی ایک ٹیولپ گارڈن کا کیا کہتے ہیں اپنے ممیل میں جو جیسا ہم نے ریکویسٹ کیا تھا ویسا ہی پروپوزل رکھا ہے، تو ہمیں امید ہے اس میں بھی جلد سے جلد کام شروع ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے ہماری یہ دیرینہ خواہش تھی کہ ہمارا واٹر ٹورسٹ کے لیے کھول دیا جائے۔ پچھلے دنوں باضابطہ اس بارے میں ایک میٹنگ ہو گئی اور ہماری جو آرمی ہے ان کا چیف آرمی سٹاف بریگیڈر صاحب اور ہمارے یہاں کے ڈی سی صاحب اور ہمارے گورنر وغیرہ، ہمارے ایم پی صاحب وغیرہ سبوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی ہم آئندہ دراس میں جو واٹر کا ایریا ہے اس کو ٹورسٹ کے لیے کھولیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اس سے ہمارے لیے ٹورسٹ کا اور ایک جگہ ٹورسٹ ریزورٹ ہمارے لیے بن جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم آج اس سٹیج سے اس پریس کانفرنس کے تھرو اپنے گورنر صاحب سے، اپنے ایم پی صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں تولولنگ کے ٹاپ میں جو ہماری پریوں کا تالاب ہے اس کو بھی ٹورسٹ کے لیے کھولا جائے، کیونکہ وہ ایک قدرتی بہترین نظارہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم بار بار اپنی ایڈمنسٹریشن سے، اپنے ایل جی صاحب سے اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ٹائیگر ہل کے ساتھ ہندوستان کے لوگوں کے جذبات وابستہ ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے شہیدوں نے اپنا خون بہایا ہے اس ملک کے لیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان جگہوں کو دیکھیں، اس جگہ جائیں، ان پتھروں کو دیکھیں، ان پہاڑوں کو دیکھیں جہاں ہمارے شہیدوں نے اپنا خون بہایا ہے۔ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی بیس کیمپ تک ٹورسٹوں کو اور لوکلز کو وہاں تک کھول دیا جائے تاکہ ہم اپنے حساب سے اپنے شہیدوں کا جو ہے ان کو شہادت پیش کر سکیں۔ اپنی ایڈمنسٹریشن سے بار بار ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ اس چیز کی طرح دھیان دیں۔ پچھلے دنوں ہم نے نوٹس میں لایا تھا اپنی ایڈمنسٹریشن کے کہ بھائی کچھ جگہوں میں دریا کو انکروچ کیا گیا ہے، بنڈز لگائے گئے ہیں جبکہ گورنمنٹ سپریم کورٹ کا یہ کلیئر ڈیسیجن ہے کہ بھائی دریا سے 70 فٹ دور جو ہے دریا کا گیٹ رہنا چاہے، اس طرح سے بانڈ لگایا جائے۔ کچھ پوائنٹس ہم نے ریز کیے تھے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں کے تحصیلدار، پٹواری اور دوسرے آبابی اختیار نے مل کر ایک ڈیوٹی منگلر کہانی بنائی ہے کہ بھائی وہاں ان کی بندوبستی وراثتی زمین جو ہے 6 کنال ہے اور 3 کنال زمین پر انہوں نے قبضہ لگایا ہے۔ ہم ایڈمنسٹریشن سے یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں
اگر وہاں 3 کنال زمین پر کاسٹ قبضہ لگا کے ان کو اجازت دی جاتی ہے تو اس ایڈمنسٹریشن نے کہیں سے گوشن میں 1.5 کنال زمین جو پچھلے 20 سالوں سے کسی 1 یا 2 فیملیز نے لے کر تھے اس پر ڈوزر کیسے لگایا؟ وہاں کون سا قانون تھا، یہاں کون سا قانون نہیں؟ اسی طرح سے ہمارا اور ایک ایریا ہے کھوپڑیا کہتے ہوئے، ہمیں پورا پتہ چلا ہے، پورا ریکارڈ بھی ہمارے پاس ہے، وہاں 150 کنال زمین پر کاشت قبضہ لگایا گیا ہے۔ رونا یہ ہے وہاں ایک غریب کو 1.5 کنال زمین پر رات کو ایڈمنسٹریشن پولیس کو لے کر، جی ایس ویز لے کر، اے ڈی سیز، اے سی آرز وغیرہ سب جا کے وہاں ڈوزر لگاتے ہیں، یہاں کیوں نہیں لگتا ہے؟ ایک جیسا قانون کیوں نہیں ہے؟ ایڈمنسٹریشن نے ہمارا ایک غریب شخص کے لیے 10 مرلہ زمین الاٹ کی تھی کھندا میں، جو کہ ایک حساب سے مائیگرنٹ ہے وٹا کولن کا۔ رونا یہ ہے کہ اس کو اس 10 مرلہ زمین پر بھی مکان بنانے نہیں دیا جا رہا ہے، وائلیس دوسرے کسی کو 150 کنال زمین جو ہے اس پر اپنا کاش قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ناانصافیت کیوں ہے؟ ہم ایڈمنسٹریشن سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا ہندوستان میں سبوں کے لیے ایک ہی آئین نہیں ہے، ایک ہی قانون نہیں ہے؟ اس قانون کو بروئے کال کیوں نہیں لایا جاتا ہے؟ تو ہم میڈیا کے تھرو ایڈمنسٹریشن سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ ان معاملات میں باریک بینی سے دیکھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ بھائی اصلی معنیوں میں حقدار جو یہ ہم نے غریبوں کے لیے جو مکان بنائے ہیں اس میں کیا صحیح معنیوں میں غریبوں کو ملا ہے؟ یہ نہ ایسا ہو کہ جو مکان بنے ہیں وہ بھی امیروں کو دیے گئے ہیں، جو ہماری ریکارڈ میں ہے، اگر کوئی ہم سے پوچھنا چاہے، ہم سے پروف لینا چاہے، ہم وہ دکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے گیسٹ ہاؤس کا بھی یہی مسئلہ ہے، صحیح معنیوں میں گیسٹ ہاؤس کہیں وجود ہے بھی نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ ہمیں جس وقت سندھو یاترا ہو گئی، ہم نے یہاں 300 آدمیوں کی 300 ان کی ریکویسٹ کر کے ایک بکنگ لے لی تھی۔ رونا یہ ہے کہ یہاں 300 کمرے بھی ہم سے نہیں نکلے۔ تو وہ گیسٹ ہاؤس ہے تو وہ کیا آسمان میں ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا، یا تو یہ پاتال میں ہے یا تو عرش میں ہے یہ گیسٹ ہاؤس۔ ان کا بھی اچھی طرح سے جانچ کیا جائے کہ یہ کہاں ہیں، کس کس آدمی کے پاس ہیں، ان کی آمدنی کیا ہے۔ ہم نے پہلے بھی ایڈمنسٹریشن کی، حالانکہ جس وقت ہمارے پاس ممبر مائنورٹی کمیشن کی آئی تھی اس وقت ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ 2015 سے یہاں غریبوں کو راشن کارڈ نہیں ملے، تو جس پر وہاں بحث بھی ہو گئی تھی۔ آج بھی پرسوں میں دیکھ رہا تھا ہمارا جو ایڈی فٹ ہے وہ ایک بیان دے رہا تھا کہ بھئی ہم کارڈز بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جس میں نے خود پرسنلی کمنٹ بھی کیا کہ یہ ٹوٹلی غلط ہے، کارڈز نہیں بنے ہیں۔ آج بھی ہمارے غریبوں کو جبکہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے غریبوں کو مفت راشن دیا جا رہا ہے، ان کو مفت راشن بھی نہیں مل رہا ہے۔ اگر دے رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ ہینکی پینکی کر کے دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے ایل جی صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کیا تھا، بارہا ریکویسٹ کیا تھا، ہم نے اپنے ڈی سی صاحب سے بھی ریکویسٹ کیا تھا کہ بھائی جو یہ زوجے کا مسئلہ ہے اس کو سونامرگ تک ہماری پولیس کے انڈر دیا جائے۔ یہ ہم بار بار اس بار میں ایجوکیشن کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو نامنیٹڈ ممبرس ہیں وہ تو خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو یہ روڈ 2 یوٹیز کے درمیان رہا ہے، مثلا سونامرگ ٹو مینا مرگ، اس کی وجہ سے بہت خاص کر ونٹر میں روڈ کھلتے وقت اور روڈ بند ہوتے وقت عام آدمیوں کے لیے ایک مشکل بن گیا ہے، ایک مصیبت بن گیا ہے۔ ہمیں پوری امید ہے اس وقت ہمارا جو ایل جی صاحب ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے، آرمی ریٹائر آفیسر ہے، جو
اپنا خون تک اس سرزمین کے لیے نشاور کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت جوانی میں بھی تھا اور اس بڑھاپے میں بھی وہ تیار ہے. یہ نہ دیکھتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اس ایج میں بھی یہاں آیا ہے. تو ہماری ان ڈیمانڈز کو ہائر اتھارٹی سے گورنمنٹ آف انڈیا سے ٹیک اپ کر کے یہ مسئلہ حل کریں. ہمیں 101% اپنے ایم پی صاحب اور اپنے پرائم منسٹر آف انڈیا اور اپنے گورنر پر پورا امید ہے کہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں صحیح معنوں میں وہ پورا کریں گے. ہم نے اپنے گورنر سے یہ بھی استدعا کی ہے کہ ہماری دراز میں کم سے کم کونسل کی 2 سیٹیں بڑھائے جائیں, اور ہمارے ایم پی صاحب سے بھی ہم نے ریکویسٹ کیا ہے. ایم پی صاحب نے ہمیں یہ وعدہ دیا ہے جتنا ہو سکے میں آپ کی مدد کروں گا. جہاں تک ہمارا ڈسٹرکٹ کا سوال ہے, دراز کو ڈسٹرکٹ دینے کا, آن ریکارڈ سے پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں ہے, یہ کہیں کسی بند کمرے میں نہیں ہے. ہمارے ایم پی صاحب نے وہاں 3 دفعہ یہ مسئلہ اٹھایا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں ایک ڈسٹرکٹ سے بھی نوازا جائے گا. اس کے علاوہ ریسنٹلی جس وقت ہم چلے گئے تھے, لے گئے تھے, وہاں ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا, پچھلی دفعہ 72 نیٹ بیسس پر نرسیں لیا گیا تھا. اس میں ہم نے ان کو کہا گیا تھا کہ بھائی ہمارے لیے بھی کچھ نرسیں دے دو. تو اس وقت ہمارے سی ایم او صاحب ہم پر بڑے مہربان ہو گئے تھے, انہوں نے 7 نرسیں یہاں بھیجا تھا. لیکن 3 مہینے کے بعد کل مجھے بی ایم او صاحب کہہ رہا تھا وہ نرسیں واپس لی گئی ہیں. تو ہم نے اپنے گورنر صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کیا تھا کہ بھائی ہمارا جو یہ ہاسپٹل ہے اس کو ہر لحاظ سے جو ہے فنکشنل بنایا جائے, کیونکہ یہ روڈ پر ہے, کسی بھی وقت کوئی بھی ایکسیڈنٹ یا کوئی بھی مشکل آ سکتا ہے. تو انہوں نے یہ بھی ہم کو وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو مارچ میں فل ڈاکٹرز بھیجیں گے. لیکن آج تک ڈاکٹرز پورے نہیں آ گئے, نرسز پورے نہیں آ گئے. کس وجہ سے نہیں آئے, کیا وجہ ہو گئی, یہ خدا بہتر جانتا ہے. ہمیں پوری امید ہے ہمارا گورنر صاحب اس میں انٹرفیئر کرے گا, ہمارا ایم پی صاحب انٹرفیئر کرے گا, اور آپ کے پورے توقعات میں بی جے پی اترنے کی کوشش کرے گی. ہم نے پہلے ہی یہ اپنے گورنر صاحب سے ٹیک اپ کیا ہے کہ جہاں بھی ہے ہمارے لوگ پہلے بسے ہیں, آرمی بعد میں بسی ہے. آرمی جو ہے ہمارے لیے مصیبت یہ ہو گیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے شاید 50 فیٹ کی کچھ دوری پر آپ اپنے کنسٹرکشن وغیرہ کر سکتے ہو. اب ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ 10 فیٹ سے ہی رکھو. تو کیوس کا بھی وہی سوال ہے. کیویس جو ہے اس سے پہلے ہم وہاں بستے تھے, ہم نے وہ الاٹمنٹ بھی کرائی ہے. ابھی انٹرنلی یہ مسئلہ ہے کیونکہ ہمارا جو گورنر صاحب ہے وہ خود ایک بریگیڈر رہا ہے اور ایک کمپیٹنٹ آدمی افسر رہا ہے. ہمیں امید ہے کہ وہ اس معاملے کو جلد سے جلد سالو کرے گا. سر میرا آخری کوشچن ہے, جس طرح آپ وعدوں کو پورا کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں نوٹیفیکیشنز کو لے کر یا دعووں کو لے کر, تو کیا سمجھتے ہو کہ بی جے پی ایک صحیح پلیٹ فارم پورے کرگل میں یا دراز میں کر پائے گی؟ ہمیں پورا امید ہے کیونکہ ہم نے اپنا کام لوگوں کو دکھا کے دیا ہے. چاہے جو زوجلا ٹنل کا مسئلہ ہو, چاہے فری راشن کا مسئلہ ہو, چاہے 100% جو ہم میڈیکل فیسلٹیز دے رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے نہیں تو کوئی آدمی ہسپتال میں جب ایڈمٹ ہوتا تھا اس کو وہ آدھا تو مر جاتا تھا کہ بھائی اب پتہ نہیں دوائی لاؤں گا تو مجھے بعد میں بل کتنا پڑے گا. آج 5 لاکھ تک جو ہے ہماری گورنمنٹ ہر کسی خاص عام کو دیتی ہے. اس میں یہ کوئی فرق نہیں ہے یہ گورا ہے کالا ہے, ہر کسی کو دیا جاتا ہے. تو ان ہمارے کاموں کو لے کر, ان ہمارے پروجیکٹوں کو لے کر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جہاں جتنا پیسہ آ رہا ہے اس کو لے کر ہمیں پورا امید ہے کہ آنے والی کونسل میں کرگل کی پوری عوام جو ہے ہماری حوصلہ افزائی کرے گی, ہماری مدد کرے گی, تاکہ ہم صحیح معنوں میں, جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بھائی گیسٹ ہاؤس ہیں وہ صحیح آدمی کو دیے گئے ہیں یا نہیں دیے گئے ہیں, اسی طرح سے مثلا راشن کارڈ ہیں وہ صحیح آدمیوں کو گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں. اگر ہماری گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ ہوگی ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا پروگرام تھا, آپ نے اس کو کیوں نہیں پورا کیا. جس وقت جے اینڈ کے اسٹیٹ ایک ہی اسٹیٹ تھا, دراز والوں نے
کالج کے لیے اتنی زمین دی ہے جتنا کہیں اور ہے ہی نہیں. ہمارا اتنا بڑا ڈگری کالج بن رہا ہے اور اس کے علاوہ ہماری ہائر سیکنڈری بھی بہت کھلی ڈلی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کے نیتا ہیں انہوں نے یہ حل نہیں کیا ہے. تو ہم ہائر اتھارٹی سے یہ ٹیک اپ کریں گے اور آپ کو ایشورنس دیتے ہیں کہ آئندہ جو ہے یہاں سینٹر آپ کا SSRB کا یا کوئی بھی ایگزامینیشن سینٹر ہے اس کو ہم یہاں رکھوائیں گے. بھیا آپ خود جانتے ہیں گائے دودھ دیتی ہے. اب لینے والا جو ہو چاہے گورا ہو کالا ہو یہ تو دین گائے کی ہے. یہ فنڈ جو ہے نریندر مودی کی حکومت دے رہی ہے. ہائی جو کسی کو کسٹوڈین بنا کر اس کے حوالے کیا گیا ہے کہ بھائی آپ نیڈڈ بیسس پر کیونکہ آپ عام لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہو آپ کا صبح شام ان سے واسطہ ہے. ہائی ضرورت مندوں کو آپ دے دو. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی اس میں گورے کو دے دو کالے کو نہیں دے دو سفید کو دے دو دوسرے کو نہیں دے دو. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کونسلرز جو ہیں وہ کس حساب سے رہے ہیں. شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے دن کہا تھا ہماری سیاست جو ہے پلاسٹک اور مرغی کے چار چوزوں کے ساتھ نہیں رہے گی. ہماری سیاست ہوگی کہ بھئی ہم کس طرح سے دراز کو ڈیولپ کریں گے جو دنیا کے نقشے میں دراز آئے. یہ نریندر مودی کی ہی حکومت ہے جس نے ان کا جو کانسٹیٹوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے 1.5 کروڑ کر لیا. آج ایک کونسلر کے پاس 1.5 کروڑ روپیہ ہے. وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ بھئی وہ ایزی ریچ ہے کسی بھی آدمی کے لیے کسی بھی عام جنتا کے لیے. یہ اس لیے دیا گیا ہے اور وہ بھی اس طرح سے نہیں دینا ہے. وہ ہمارے تھرو جو ہے بنیادی جو اس کا ہے وہ ہمارے پنچایت ہے. پنچایت کے تھرو دینا ہے کہ بھئی آپ کے 15 کے لیے میں یہ ہینڈ پمپ دے رہا ہوں. اب آپ دیکھو جی یہ کس جگہ سوٹیبل ہوگا کہاں ہوگا کیسے ہوگا. اور یہی پچھلے دنوں ہوا. نہیں تو آپ کو پتا تھا پہلے جو گائیں دیتے تھے یہ گائیں گنے چنے لوگوں کو دیتے تھے. یہاں خود بعد میں آ گیا اس سال یہاں جس وقت گایوں کے دینے کا مسئلہ آ گیا آپ نے خود دیکھا ہوگا وہاں سے ہمارا ڈائریکٹر آ گیا اور اس نے آن سپاٹ جو ہے پنچ وغیرہ کو بلا کے ہمارے لمبرداروں کو بلا کے وہاں جو ہے قرہ نکالا گیا کہ بھئی یہ کس کو دے دیں گے. پہلے یہ لسٹ بنائی گئی کہ بھئی کون نیڈ بیس پر ہے. پھر ان کے بیچ میں بھی پورا بندی سے وہ کیا گیا. تو ہماری حکومت آ جائے گی تو ہم شفاف طریقے سے آئے جو اصلی میں حقدار ہوگا اس تک کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ ایک کلاس ٹھیکیدار کو ہم بلو پیورٹی لائن دکھا کے وہ چیز دے دیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا اس حکومت. بلال صاحب آپ سے ایک کوشچن ہے ہمارا. نہیں میڈیا آپ جو ہے پہلے بندے ہیں جو BJP یونٹ کو چلاتے تھے. فیاض صاحب کے آنے سے ان لوگوں کا ایک ہجوم جب آپ کو دکھا تو کیا پارٹی کو لے کر آپ چلتے ہو کیا امیدیں ہیں؟ شکر گزار ہیں جو کہ ہماری شارٹ نوٹس پر آپ لوگ حاضر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب سے فیاض صاحب آئے ہیں تب سے BJP پارٹی میں جو ہے ایک ایسا ہلچل ہوا ہے کہ بھائی دراز کی مطلب چاہے اپر کنسٹیچوئنسی ہو چاہے لوور کنسٹیچوئنسی ہو سارے لوگ جو ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اور فیاض صاحب نے بھی مطلب دراز کے لیے جو کام کیا ہے مطلب جو بھی 4-5 کام ہوئے ہیں ہمارے فیاض صاحب کے آنے کے بعد ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ بھائی لوگ جو ہے ابھی بھی ہمارے لوگ جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ فیاض صاحب سے جڑے تاکہ ہماری یہ امید ہے کہ پارٹی سے ہماری پارٹی جو ہے آگے تک دراز کے مطلب سارے کام کرنے کے لیے تیار ہے. ان کی ہماری ڈسٹرکٹ تک کا کام جو ہے فیاض صاحب نے آگے تک بتایا ہے کیونکہ فیاض صاحب کے ہر جگہ ساتھ ساتھ میں ہوں کہ فیاض صاحب نے کوئی بھی دراز کا ایسا کام نہیں ہوگا جو فیاض صاحب نے ہمارے بالا حکام تک نہیں پوچھا. کو بھی پتا ہوگا جو ہمارا درس کا کول ہے یہ پچھلے 50 سالوں سے چلا آ رہا ہے. یہ کول کبھی بنا نہیں. میں آپ کو آج یہ شیورٹی دیتا ہوں اور اس سٹیج سے کہتا ہوں اگر BJP کی یہاں ہل کونسل آتی ہے ہم اس کو جو ہے ہم اس کو فولاد کا بنا کے دے دیں گے. اس میں کبھی پانی یہ نہیں ہوگا کیونکہ پچھلے جب سے ہندوستان آباد ہے تب سے یہ کول نکالا جا رہا ہے اور 2 فیملیاں جو ہیں اس میں لگی ہوئی ہیں اور ہر سال اس میں ہمیں یہ آتا ہے. اسی طرح سے آپ کا جو برگنک کول ہے اس گوشن میں اس کا بھی ہم نے
क्लियरेंस करा लिया है, उसमें कहीं जो है वो लीकेज हो रहा है, वहाँ पाइप लगने वाली हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेकअप किया है, उसको भी हम क्लियर कराएंगे। दूसरा एक पुल है जो मुश्किल से लेकर आ जाएगा, वो पूरा सैराब करेगा, आगे जाके आपको थसगाम तक पहुंच जाएगा, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपको खुद पता है जो पीएमजीएसवाई के जो रोड्स होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन करके देते हैं, वहां से फंड्स आता है। लेकिन बदकिस्मती ये है, हमारे सीधे साधे लोगों को ये कहते हैं भाई हमने कराया। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड नहीं आए तो आप क्या खाक करो। हमने देखा ना, आपने तो क्या वहां इसके सामने जो है टनल का वो बोर्ड लगा है, आज भी लगा हुआ है ठंडे मोड़ के पास, जरा उधर वो नाली निकालो का होना इनको। ये पोजीशन है हमारी। तो इंशाल्लाह कहीं लगता है सर आपको कि भाई इसमें दावे किया जाता है कि भाई हम जीतेंगे, हम अपने बंदे बना के, आपको लगता है कि ये एक सर्कुलेशन चल रहा है जिसमें चेंज होना चाहिए? मेरा ये है, लोग खुद देखते हैं, अभी दिन है, आप खुद ही देख रहे हैं, दिन को मैं रात कहूंगा तो वो ये, अब लोगों को खुद फैसला करना है, ये जमहूरियत है, लोगों में फैसला करना है कि भाई हम जहन्नम में जाएं कि जन्नत में जाएं, ये अब लोगों के हाथ में। हमने एक रास्ता उनको दिखा लिया, बाकी ये लोगों की मर्जी है किसको चुनेंगे, कैसे चुनेंगे। वो एक ऑनेस्ट हुकूमत को लाना चाहता है या ऐसे वैसे हिंकी पालक पैंकी को लाना चाहिए उन तक, क्योंकि उनको पता है कि ये कारी जो एक ऐसी फैमिली है जिसने पहले भी इस द्रास को चलाया है, और उस वक्त भी हम 0 से 100 पर पहुंचे हैं, और आज भी हम अगर इसकी सपोर्ट करेंगे तो 0 से हम 100 पर जाने के हमें चांसेस हैं। हमें ये पूरा उम्मीद है अपने आवाम। ये भी गुजारिश करते हैं कि भाई हर वक्त जो है एक आदमी को मतलब नुमाइंदा बना के रखेंगे तो हमारा कोई काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि नुमाइंदों को हमने आज तक आजमाते आए हैं, पिछले 14-15 सालों से उनको हम वोट देते आए हैं कि उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, वो तो हमारी पूरी आवाम को पता है, कहाँ काम करते हैं क्या करते हैं। वो सिर्फ इतना ही काम करते हैं, अपने लोगों को प्लास्टिक देना, मुर्गियां देना, अपने लोगों के घर घर जाना। इसलिए हम ये कहते हैं कि दावे से हम कह सकते हैं कि फैयाज कारी साहब हमारा काम करेगा, करके दिखाएगा, और आप लोग आजमा के भी देखो, 5 साल में आप लोग आजमा के देखो कि भाई कारी साहब काम करता है या नहीं करता है। उसके बाद फिर कारी साहब को भी तो हम छोड़ सकते हैं कि अगर काम नहीं करेगा तो हम कारी साहब से भी कह सकते हैं भाई आप काम नहीं कर रहे हो, ऑफ साइड हो जाओ। तो कारी साहब ने तो ये भी ऐलान किया है कि आज तक ऐसा कोई हमें मतलब नुमाइंदा नहीं मिला है, ये बोल रहे हैं अब इसका जो डोलमेंट जो फंड होगा, कंस्टिट्यूएंसी फंड होगा, वो अब गाँव वाले खुद बांध के लेंगे। मतलब हमारी पार्टी, हमारा कोई भी आदमी वहां मुदाखलत नहीं करेगा, वो गाँव वाले खुद बांटेंगे, खुद अपनी सबसे बांट के दे सकते हैं। जरा दूसरे किसी कौंसलर को, जो हमारे रूलिंग जो कौंसलर है उनमें से किसी में दम है तो वो भी कर दिखाए कि भाई हम भी इस तरह कर रहे हैं। और उसके अलावा एक बात ये है जनाब, हमारी जो थोंगोस में जो हमारा पब्लिक पार्क है, उस पब्लिक पार्क को पब्लिक पार्क के लिए छोड़ा जाए। वहां पे अभी भी टेंटें लगी हुई है, हमने उस वक्त भी बोला कि भाई वहां पे टेंट लगी है, वो पब्लिक पार्क है, तो पब्लिक पार्क क्यों नहीं छूट रहा है। और अगर उस पब्लिक पार्क में कैंपिंग चल रही है तो उसमें हम बालाकौम से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कैंपिंग से किसके नाम से चल रही है, वहाँ बिजली एग्रीमेंट किसके नाम पे है, और वो जो टेंटें लाए है वो किसके नाम पे लाए हुए हैं, और चला कौन रहा है, उसका भी हमें मतलब थोड़ा सबूत चाहिए।